اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب ترین وظیفہ عمل علماء کا بیان کیا ہوا تاقیدی عمل لے کر آئے ہیں۔ اس وظیفہ عمل کو جو زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا وظیفہ عمل ہے، مومنین میں خصوصی طور پر شب عید الفطر یعنی جب آپ کو عید فطر کی چاند کا علم ہو جائے، جب آپ کو کسی بھی ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ کل عید کا دن ہے، چاہے 29 رمضان کا چاند ہو چاہے 30 رمضان کا چاند ہو، آپ کو جب بھی معلوم ہو جائے کہ عید کا چاند ہے تو مومنین نے زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اس عمل کو لازماً کرنا ہے۔ یہ اس قدر مجرب ترین زمانے کے امام کا وظیفہ عمل ہے کہ آپ کی 7 نسلوں میں بھی رزق ختم نہ ہوگا۔ پورے سال کے آپ کے رزق و روزی کا بندوبست ہو جائے گا۔ پورے سال آپ کو کسی قسم کی تنگ دستی کا، کسی قسم کی پریشانی اور مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کے ہر قسم کے پیسوں کے مسائل، کوئی بھی منی پرابلم ہو، وہ حل کر دی جائے گی۔ آپ کے گھر پہ رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا۔ اس دسترخوان کا ایک خاص ترین طریقہ ہے، مومنین نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ کو عید کے چاند کی خبر ہو جائے، عید فطر کے چاند کی خبر آپ کو جیسی ہی ملے، چاہے 29 رمضان کو ملے چاہے 30 رمضان کو ملے، چاند کی خبر ملنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، زمانے کے امام کو اپنے گھر مہمان بلانا ہے دسترخوان سجانے کے بعد۔ جو بھی مومن یا مومنہ ہے اپنے استطاعت کے مطابق بہترین غذا کو تیار کرے، اور عید کی چاند رات میں آپ نے مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دسترخوان پر جو بھی آپ نے طیب و طاہر بہترین غذا اپنی استطاعت کے مطابق، میں تو کہوں گی اپنی استطاعت سے بڑھ کر، کیونکہ آپ زمانے کے امام کو اپنے گھر پر مہمان کر رہے ہیں، اور جب زمانے کا امام آپ کے گھر مہمان بن کر آئے گا تو سوچیں آپ کے گھر کی کیا عزت ہوگی، آپ کے گھر پہ کس طرح سے رحمت اور برکتوں کا نزول ہوگا، آپ پر کس طرح سے رزق و روزی کے بند دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ آپ نے دسترخوان کو سجانا ہے، اور دسترخوان کو سجانے کے بعد گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، کوشش کیجئے کہ ہر بندہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کا ہدیہ زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کرے۔ 2 رکعت نماز کا ہدیہ زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد گھر میں موجود ہر شخص نے کوشش کیجئے کہ چھوٹے بچے بھی کم سے کم 1 تسبیح محمد و آل محمد کی درود پر پڑھنے کے بعد اس کا ہدیہ زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کریں۔ 2 رکعت نماز، 1 درود کی تسبیح، اور آخر میں سب نے مل کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا سیدی یا مولائی یا صاحب الزمان ادرکنی، یا سیدی یا مولائی یا صاحب الزمان ادرکنی۔ آپ نے 100 مرتبہ اس ذکر کی تلاوت کرنے کے بعد دسترخوان پر جو بھی کھانا آپ نے رکھا ہوا ہے، سجایا ہوا ہے، اسے زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کر دینا ہے۔ زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کے بعد آپ نے دسترخوان ہی پر بیٹھ کر کہنا ہے، اے صاحب دورہ، اے زمانے کے امام، یا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، ہم نے جو بھی طیب و طاہر پاک و پاکیزہ کھانے کو بنایا اس سے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے گھر پر شب عید الفطر مہمان بنا کر بلاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جب زمانے کے امام کو آپ اس طرح سے بلائیں گے، درود کی تسبیح پڑھنے کے بعد، امام کو پکار کر امام سے فریاد کرنے کے بعد، 2 رکعت نماز امام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے بعد، تو لازماً زمانے کے امام آپ کے گھر پہ مہمان بن کر آئیں گے، اور جب زمانے کے امام آپ کے گھر پر مہمان ہوں تو پھر آپ کی نسلیں بھی بامراد ہو جائیں گی۔ خداوند متعال پورے سال کے آپ کے رزق و روزی کا بندوبست کر دے گا، پورے سال آپ بلاؤں مصیبتوں پریشانیوں سے دور رہیں گے، اور خداوند متعال آپ کے گھر پر خصوصی برکتوں کا، رحمتوں کا، اپنے لطف و کرم اور عنایات کا نزول کرے گا۔ امید کرتے ہیں مومنین کی اکثریت زیادہ سے زیادہ شب عید الفطر میں، چاہے آج چاند رات ہو یا کل چاند رات ہو، اپنے گھر میں اس دسترخوان کا اہتمام کریں گے، زیادہ سے زیادہ مومنین تک اس دسترخوان صاحب العصر والزمان کے طریقے کو پہنچائیں گے، اور ہمیں اور ہمارے خانے وادے کو اپنی خصوصی دعاؤں میں نام لے کر یاد رکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔